الكريم وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اصل میں حاضرین بھی کافی دیر سے محفل کی طرف فرما اور بالخصوص مشائخ اور علماء اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ خود کہہ رہے دعا کریں تاکہ وہ تقریر نہ کرے، ہمیں اور مزید تاخیر نہ ہو۔ اب تو میں کھڑا ہو گیا ہوں، اب بٹھانا بہت مشکل ہو، کیونکہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جس کے ہاتھ مائک آتا ہے وہ چھوڑتا ہے، اب میرے ہاتھ بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کم از کم عصر کی اذان تک تو میں لگا رہا ہوں نا۔ حضرات محترم، میں آج آنے والے جتنے ہمارے بزرگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، مہمانان گرامی ہیں، میں سب کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، صبح سے خدمت کے لیے، اور دیدار کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی ہستی مخدوم اہل سنت محسن ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین امیر ملت، قاسم فیوضات امیر ملت، امین کمالات امیر ملت، فخر السادات، حضور مہر الملت، قبلہ علامہ حافظ سید منور حسین شاہ صاحب، دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ پاک علی کو سید، اور پھر آپ نے جناب اہل سنت و جماعت کے عمر رسیدہ بزرگوں کی بھی شعروں کی طرح گفتگو سنی، جیسے شعر کرتے ہیں قبلہ حجت الاسلام اسی طرح گرج رہے تھے۔ اور مجھے تو بھائی مفتی صاحب سے حضرت قبلہ علامہ عاشق رسول محب اہل بیت و صحابہ صحیح العقیدہ مبلغ اسلام حضرت قبلہ مفتی علامہ محمد اقبال چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ، کوئی مولوی کچھ کہتا رہے ان کے بارے میں، میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، میں تو ان کے ساتھ رہا، سبحان اللہ، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا قرب رہا ہے کہ میرا خیال ہے شاید افراد خانہ کا بھی اتنا قرب نہیں رہا۔ انہیں میرے بغیر چین نہیں آتا تھا، مجھے ان کے بغیر چین نہیں آ رہا۔ جب وہ بیرونی دورے پر جاتے، ایئرپورٹ پر اترتے ہی مجھے ٹیلی فون کرتے تھے سب سے پہلے، اور چاہے وہ رات کو جس ٹائم 12 بج گئے، 1 2 3، اگر انہیں ضرورت پیش آتی اور مجھے بلاتے تو میں اسی وقت میں نے اپنے ڈرائیور کو بھی کہہ رکھا تھا کہ مفتی صاحب کا ٹیلی فون آ جائے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، فوراً چلا گیا تھا، کیونکہ ان میں اور وہ میں فرق نہیں۔ میں اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، میں دل سے ان کو چاہتا ہوں، ان کے بغیر میں مغموم ہوں، میں پریشان ہوں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان جاہل کتوں پر جو مفتی صاحب کے لیے بکواس کرتے ہیں کہ ان کے جنازہ پڑھنے والوں کا نکاح نہیں رہا۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں اور اتنے بڑے علماء کے سامنے جن نے یہ بکواس کی ہے کہ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے
کا نکاح نہیں رہا، اللہ کی قسم ان کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا۔ وہ کافر بھی ہو گئے ہیں، ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ نکاح ٹوٹتا ہے کفر کے ساتھ، اور کفر جن کے لیے کہا جا رہا ہے اگر ان پر صادق نام آئے تو کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ میں ان کو بتاتا ہوں، جاہلو، کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھنے سے علم نہیں ہوتا، علم تو محمد پاک کی نگاہ کرم سے آتا ہے۔ صحابہ کرام یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے تھے، میرے آقا کی نگاہ کرم ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایسا محقق عالم نہیں جو کہے میں صحابہ سے زیادہ عالم، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صرف آقا کی دولت ایمان کے حصول کے بعد ایک لمحہ جو میرے آقا کے پاس بیٹھ گیا وہ صحابی بن گیا۔ جس نے اطہر کے قریب بیٹھا مومنہ صحابی بن گئے۔ یار جس جسم کے قریب بیٹھنے والوں کا یہ مقام ہو، اور پھر میرے آقا کے نکاح میں جو عظمت والی پاک بیویاں آئیں وہ مومنوں کی مائیں بن گئی۔ اب جو میرے آقا کی حیات کے منکر ہیں ان سے پوچھو نامرادوں، ازواج مطہرات سے نکاح کیوں حرام ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ کہیں مائیں ہیں تو میں یہ پوچھوں گا کیا ماؤں کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ ایمانی مائیں ہیں، وہ ہماری جسمانی اور حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں۔ اس لیے حضور سیدنا عثمان غنی بھی ذوالنورین ہیں اور مولا علی بھی سیدہ زہرا پاک کے شوہر ہیں۔ حضرات محترم، سرکار کے جسم اقدس کے قرب کا صدقہ نہ کوئی عورت ان کی مثل رہی اور وہ تمام ایمان والوں کی مائیں بن گئی۔ یا جس جسم کے قرب سے کسی کو صحابیت مل رہی ہے، کسی کو کوئی مرتبہ عظمت مل رہی ہے، بتاؤ اس جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اور میرے آقا جس کے لیے کہیں فاطمہ تو بدعت منی، میری نور نظر، میری لخت جگر، میری یہ بیٹی، اندھیروں کے ملوں انہیں نظر نہیں آتا کہ ان کے آنے پر محمود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا محقق آ گیا ہے، تیرے اشارے میں خبیثوں کی طرح تھے۔ جب وہ مانگ رہی تھی پدک، اس وقت وہ خطا پاتی۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتا؟ کتے کسی عام عورت کی بات نہیں ہے، یہ اس پاک بیوی کی بات ہے جس کا والد پوری کائنات کا آقا، جن کے شوہر پورے ولیوں کے سردار، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور جو خود جنتی بیویوں کی سردار ہیں۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے لیے حضرات محترم غور کرو، اعلان نہیں ہوگا میدان محشر، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اے اہلیان محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، حتی تمر فاطمہ سیدہ زہرا پاک کو گزر، وہ بیوی پاک۔ یہ ملا مولوی ہے، حضرت صاحب قبلہ فرما رہے تھے جیسے قرآن کی آیت پڑھ لینے سے، سامنے کتاب رکھ کے حدیث کی عبارت پڑھ لینے سے عالم نہیں بنتا۔ عالم وہ بنتا ہے جس پر مدینے والے کی نگاہ کرم کرے۔ میرے آقا کی نگاہ کرم جن پر ہو جائے وہ عالم بنتا ہے۔ اور اللہ کی قسم میرے آقا کی نگاہ کرم تھی مفتی محمد اقبال۔
उनकी निगाहें कम थी। जिस तरह उन्होंने गोल्ड के ताजदार को मिलने के लिए मुंतखब फरमाया, इसी तरह काजी मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब को गुस्ताखों के लिए मुंतखब। अल्लाह ने उन्हें अपने महबूब की मोहब्बत से नवाजा, सहाबा की मोहब्बत से नवाजा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में उनको गुम कर दिया और औलिया के दामन से वाबस्ता किया। ये राती कहने वाले, अब तो एक दलील तो मुझे बोलो, मुफ्ती साहब के बयानात में से एक बयान निकाल के दिखाओ। इस पर तुम्हें चिढ़ लगी कि उन्हें कह दिया अगर मखलूक खुदा मोहब्बत अली में जमा हो जाती तो अल्लाह ताला जहन्नम को पैदा न करता। फिर उन्हें किताब भी दिखाई, मुसनदुल फिरदौस दिखाई। ये हदीस है मुल्ला, तू तमाम अहादीस का इहाता किए बैठा है, सारी हदीसें तेरे इल्म में हैं, पढ़ इस किताब को। है इस किताब में हदीस या नहीं? मेरे नबी की हदीस ना हो कहने वाला जहन्नमी है, और मेरे नबी की हदीस हो और उसका इनकार करने वाला भी जहन्नमी है। हम बरमला कहते हैं हदीस का इनकार करके तू जहन्नमी हो गया है। जब तू मरेगा तेरा चेहरा दुनिया देखेगी जिस तरह गुलाम खान का देखा। वो सारी जिंदगी बकवासें करता रहा, जब मरा उसका चेहरा खंजीर की तरह बन गया। दुबई में मरा था, जब उसका ताबूत आया उसके ऊपर लिखा हुआ था मौसमी हालात के नामुवाफिक होने की वजह से चेहरा देखना मना है। सारी जिंदगी भौंकता रहा और अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे कहरोट पक्का में मैं उस वक्त जामिया गौसिया का तालिब इल्म था, तकरीर करने आया। वो कभी अदब की बात तो उसके पास थी नहीं ना। तकरीर करने बैठा और कहने लगा बाबा बाबा शाहजमाल पुत्र नहीं रखता, बाबा बाबा शाहजमाल पुत्र नहीं। अल्लाह की कसम मस्जिद में खड़ो, कुर्सी उछली नीचे धड़म मैंने आंखों से देखा। फिर एक मरतबा किबला कहरोड़ पक्का की जो शाही मस्जिद कहते हैं जिसको, उसमें उसकी तकरीर थी। ये छोटी दीवारें हैं, ऊंची ऊंची दीवारें, मोटी, चारों तरफ एक तरफ मस्जिद, स्टेज बना हुआ है। ये बैठा है गुस्ताख मुल्ला, तकरीर कर रहा है। तकरीर शुरू हुई, शुरू होते ही कोई हया नहीं, कोई अदब नहीं, कुछ। जुमला यही था, नबी की भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, नबी के भी दो कान, हमारे भी दो कान, नबी के दो हाथ, हमारे दो हाथ, नबी की दो टांगे, हमारे नबी की भी बच्चों वाला, हम भी बच्चों वाला। यही बकवास कर रहा था मैं, अल्लाह की कसम। पीछे हम तालिब इल्म थे ना, कहते थे भी देखो मुल्ला क्या कहता है। ये जो इंजनों से तेल निकलता है ना, काला वापसी का पूरा गणस्ता पूरा ऊपर से आते स्टेज पे धड़ाम आके गया। मुल्ला का मुंह काला भी हो गया, जितने स्टेज पे बैठे थे उनका भी मुंह काला। हमने कहा बराबर यही तुम्हारा मुंह काला कर दिया है, आगे तो फिर जितना होगा। लेकिन बेहया अपनी बात को हक की समझते हैं। फिर खड़ा हो गया, नबी पर भी गंदगी फेंकते थे, हम पर भी। हमें हैरत होती है उन लोगों पर। पागलों, क्या तुम नबी के आशिक हो? क्या तुम नबी पाक के मुहिब हो? क्या वफाएं हैं तुम्हारी? आका के घराने की बात सुनकर तुमसे हजम नहीं होती, बर्दाश्त नहीं करते। जिन जिन पर उन्हें फतवे लगाए, किसी एक का रिफ्त तो साबित करके दिखाओ।
اللہ کی قسم مجھے بہت غصہ آیا. ایک یہاں ملا بکواس کر کے گیا ہے. میرے آقا نے جو حکم دیا اکرموا اولادی، حکم دیا ہے میری اولاد، یہ اولاد رسول بیٹھی ہے، اولاد رسول بیٹھی. الحمدللہ میں بھی سید ہوں، سید نسل ہوں، بناوٹی نہیں ہوں. کیونکہ مفتی صاحب میرے ساتھ رہتے تھے، میرے گھر تقریریں کر کے آئے، اپنے گھر میری تقریریں کرائی، ہم اکٹھے رہتے تھے. حضرات محترم، سرکار فرماتے ہیں اکرموا اولادی، اور ملا بکواس کر رہا تھا. ایک مفسر، محدث، مفکر اسلام، شیخ طریقت ابھی یہاں اپنا تھوڑا سی گفتگو کی ہے. سب طریقت کاری، سب پہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نام لے کر کہا، او فلانے شاہ، تو صحابہ کے کھوتے کے پیشاب سے بھی برا ہے. میں نے کہا ملا ہو گیا تو جہنمی، دنیا تجھے کچھ کہتی رہے، شیطان کے پیچھے بہت ہیں، رحمان والے تھوڑے. اگر کثرت کو دیکھنا ہے تو پھر کافر تو زیادہ ہیں، مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی ہے. ربوبیت والے جو سید کو کہے، سید نسل سید کو توہین کرے، نبی پاک فرمائے اکرموا، عزت کرو، اور وہ توہین کرے تو بتاؤ محبوب کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے؟ آج بھی بے شک قبر کھول کے دیکھو، اگر صورت مسخ نہ ہو چکی ہو تو خدا کی قسم مجھے گولی مار. جناب یوں ہی بات نہیں. حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف زبانی خطیب نہیں تھے، عملی طور پر بھی عاشق سادات تھے. میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، مفتی صاحب ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے. سید کا بچہ خطاب سے پہلے کہتے تھے خدا کے لیے کوئی سید نیچے نہ بیٹھا، اوپر آ جائے. سید اوپر آ کے بیٹھے. یہ ہے پہچان والی بات، یہ ہے آنکھ. جناب حق دیکھنے والی آنکھ. اور ہم کیونکہ ہر وقت اکٹھے رہتے تھے، ہر وقت مجھے ان کی جدائی کا بڑا اثر ہے. اب میں کس کو ٹیلیفون کروں گا؟ اب میں کس کو بلاؤں گا؟ اب کون مجھے مشورے دے گا؟ کون میری حوصلہ افزائی کرے گا؟ وہ مجھ سے چھوٹے ہونے کے باوجود عمر میں چھوٹے، علم میں چھوٹے نہیں تھے. اللہ نے ان کو دنیا تکلم کا شہنشاہ بنایا تھا. حضرات محترم، میں ان کو ہر اعتبار سے جانتا ہوں، ہر اعتبار